ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اب سب سے ریکویسٹ ہے اب ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں، ویڈیوز کو لائک کر دیں۔ کی تاریخ اور اس کی دریافت کی تفصیل بہت پیچیدہ ہے اور مختلف مراحل میں ہوئی تبدیلیوں کو شامل کرتی ہے۔ آئیے اسے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ 1. مقامی لوگ، نیٹو امریکنز۔ امریکہ میں یورپی دریافت سے قبل اس خطے میں لاکھوں کی تعداد میں مقامی لوگ آباد تھے۔ ان کا تعلق مختلف قبائل اور ثقافتوں سے تھا اور وہ زمین، شکار، زراعت اور مختلف طریقوں سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ان مقامی افراد کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور ان کی مختلف ثقافتیں اس وقت کی ترقی یافتہ تھیں۔ مثالیں: مایا، یہ قدیم متمدن معاشرہ موجودہ میکسیکو اور سینٹرل امریکہ میں واقع تھا۔ ان کا علم فلکیات، ریاضی اور تحریر میں بہت ترقی یافتہ تھا۔ اسٹیک لوگ بھی میکسیکو میں آباد تھے اور ایک مضبوط سلطنت رکھتے تھے۔ ان کا جنوبی امریکہ میں ان کا سلطنت کا اثر تھا اور یہ بھی ایک عظیم متمدن معاشرہ تھا۔ 2. یورپی دریافت، یورپین ایکسپلوریشن۔ کرسٹوفر کولمبس، جو کہ ایک اطالوی ملاح تھا، نے 509 برس میں اسپین کے بادشاہ فردیننڈ اور ملکہ ایزابیلا کی سرپرستی میں بحر اوقیانوس عبور کرنے کی کوشش کی۔ اس کا مقصد ایشیا کے راستے، نئے تجارتی راستوں کی تلاش تھا، مگر کولمبس 12 اکتوبر 1922 کو جزیرہ کوبا، کیریبین میں پہنچا۔ کولمبس نے اس وقت یہ نہیں جانا کہ وہ ایک نئے براعظم تک پہنچ چکا ہے۔ اس نے اس زمین کو ہندوستان سمجھا تھا اور اس علاقے کو انڈیز کا نام دیا۔ کولمبس نے مجموعی طور پر 4 بار امریکہ کے مختلف علاقوں کا سفر کیا، لیکن کبھی بھی وہ اس بات کا ادراک نہیں کر سکا کہ وہ ایک نیا براعظم دریافت کر چکا ہے۔ جان کیبٹ، کولمبس کے بعد 1917 میں ایک اور یورپی ملاح جان کیبٹ نے شمالی امریکہ کے ساحلی علاقے کو دریافت کیا۔ کیبٹ کو بعض اوقات امریکہ کے نئے علاقوں میں یورپی دریافت کرنے والوں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ وہ انگلینڈ کے لیے کام کر رہا تھا اور اس کا مقصد نئے تجارتی راستے تلاش کرنا تھا۔ 3. پہلی یورپی آبادکاری، فرسٹ یورپین سیٹلمنٹس۔ اسپین کی آبادکاری۔ کولمبس کے سفر کے بعد اسپین نے امریکہ کے بیشتر حصوں پر قبضہ کر لیا۔ اسپین کے مہم جو نے مرکزی اور جنوبی امریکہ کے علاقوں میں اپنی حکومت قائم کی۔ ان کے زیر اثر مختلف علاقوں میں بہت سے قلعے اور شہر بنائے گئے، جیسے سانتو ڈومنگو، ڈومینیکن ریپبلک، جو دنیا کا پہلا یورپی شہر تھا۔ میکسیکو سٹی، جو اسٹیکوں کے شہر تینوں چٹلان پر قائم کیا گیا۔ پاناما، فلوریڈا اور دیگر علاقوں میں اسپین نے اپنی کالونیاں قائم کیں۔ فرانس کی آبادکاری۔ فرانس نے بھی 16ویں صدی کے دوران شمالی امریکہ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا، خاص طور پر موجودہ کینیڈا اور شمالی امریکہ کے کچھ حصوں میں۔ جاکس کارتیئر اور سیموئل دا چیمپلین جیسے فرانسیسی ملاحوں نے اس خطہ کو دریافت کیا۔ فرانس نے شمالی امریکہ کے علاقے میں اپنی کالونیاں قائم کیں
اور وہاں تجارتی سرگرمیاں شروع کیں۔ انگلینڈ کی آباد کاری۔ انگلینڈ نے بھی امریکہ میں آباد کاری شروع کی۔ 1607 میں جان اسمتھ نے جیمز ٹاؤن کی بنیاد رکھی جو موجودہ ورجینیا میں تھا اور پہلی مستقل یورپی بستی بن گئی۔ اس کے بعد انگلینڈ نے مختلف علاقوں میں کالونیاں قائم کیں جن میں موجودہ امریکہ کے شمال مشرقی حصے اور جنوبی حصے شامل تھے۔ 4. یورپی طاقتوں کے مابین مقابلہ۔ یورپی طاقتیں اسپین، فرانس، انگلینڈ اور نیدرلینڈز امریکہ میں اپنے اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھیں۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں اسپین اور فرانس نے زیادہ تر جنوبی اور مغربی امریکہ میں حکمرانی کی، جبکہ انگلینڈ نے شمالی امریکہ کے بیشتر حصوں میں اپنی سلطنت قائم کی۔ 5. آزاد ریاستوں کا قیام۔ امریکن ریولوشن۔ 18ویں صدی کے آخر میں امریکہ کی 13 کالونیاں جو انگلینڈ کے ماتحت تھیں نے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد شروع کی۔ 1775 میں امریکی انقلابی جنگ شروع ہوئی اور 1873 میں امریکہ نے انگلینڈ سے آزادی حاصل کی۔ اس جنگ میں جارج واشنگٹن اور دیگر رہنماؤں کا کردار اہم تھا۔ 1788 میں امریکی آئین کی منظوری کے بعد امریکہ ایک وفاقی جمہوریہ کے طور پر قائم ہوا۔ 6. 19ویں صدی کی ترقی، مغربی توسیع۔ 19ویں صدی کے آغاز میں امریکہ نے مغرب کی طرف اپنی سرحدیں بڑھائیں۔ اس دوران مختلف مقامات پر کالونیاں قائم ہوئیں اور مینیفسٹ ڈیسٹنی کے نظریے کے تحت امریکہ کا دائرہ شمال سے جنوبی حصوں تک پھیل گیا۔ گولڈ رش۔ 1929 میں سونا ملنے کے بعد امریکہ کے مغربی حصوں میں بہت بڑی آباد کاری شروع ہوئی۔ غلامی اور خانہ جنگی۔ 1961 میں امریکی خانہ جنگی شروع ہوئی جس کا مرکزی مسئلہ غلامی تھا۔ جنوبی ریاستیں غلامی کے حق میں تھیں جبکہ شمالی ریاستیں غلامی کے خلاف تھیں۔ 1946 میں خانہ جنگی کا اختتام شمالی ریاستوں کی فتح کے ساتھ ہوا اور غلامی کا خاتمہ ہوا۔ 7. 22ویں صدی اور موجودہ دور۔ 22ویں صدی میں امریکہ نے ایک عالمی طاقت کے طور پر اپنے آپ کو تسلیم کروایا۔ پہلی جنگ عظیم 1914-1918 میں امریکہ نے اتحادیوں کا ساتھ دیا۔ دوسری جنگ ہمہا 1329 سے 1945 میں امریکہ نے اتحادیوں کی مدد کی اور جنگ کے بعد عالمی طاقت کے طور پر ابھرا۔ 22ویں صدی کے آخر میں امریکہ نے سرد جنگ کی جیت کے ساتھ دنیا میں اپنی سیاسی اور اقتصادی طاقت کا تسلط قائم کیا۔ امریکہ کی تاریخ یوں ایک طویل اور پیچیدہ عمل ہے جس میں مقامی ثقافتوں، یورپی مہمات، کالونیل حکمرانی، آزادی کی جنگوں اور عالمی طاقت کے طور پر ابھار کی داستان شامل ہے۔